بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات اپنی کاپیاں اور اپنے اپنے قرآن کریم کھول لیں۔ سورہ ملک چل رہی تھی اور اس کی 14 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ملک چل رہی تھی، اللہ پاک کی قدرت کا، اللہ پاک کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ یہ جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے، اور اس کائنات کی وہ بہت ساری چیزیں جس کو انسان استعمال کرتا ہے، انسان اس سے نفع اٹھاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ترجمے پہ آپ غور کریں اور لکھیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا۔ ذلول کا ایک ترجمہ ہے نرم، ایک ترجمہ ہے مسخر، مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، لہذا تم چلو پھرو اس کے راستوں میں۔ تم چلو پھرو اس کے راستوں میں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس سے حاصل ہونے والے رزق سے۔ اور کھاؤ اس سے حاصل ہونے والے رزق سے۔ دیکھیں، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے نا۔ سبزیاں زمین سے اگتی ہے، اناج زمین سے اگتے ہیں، اور پھل درختوں پر درخت زمین سے اگتے ہیں۔ جو جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں وہ زمین کی گھاس چر کے بڑے ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں تقریباً زمین سے جڑی ہوئی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جس کا اختیار آسمانوں میں بھی ہے، جس کا اختیار آسمانوں میں بھی ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، دھس جائے انسان زمین کے اندر۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ،
اور پھر وہ زمین لرزنے لگے، اور پھر وہ زمین لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جس کا اختیار آسمانوں میں بھی ہے جس کا اختیار آسمانوں میں بھی ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پہ برسا دے پتھر، کہ وہ تم پہ برسا دے پتھر۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پھر یقیناً تم جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا، پھر یقیناً تم جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ان سے پچھلوں نے بھی جھٹلایا، اور یقیناً ان سے پچھلوں نے بھی جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ۔ یہ ترجمہ لکھے، پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ۔ نکیر کہتے ہیں ناراضگی کے نتیجے کو، بعض نے ترجمہ کیا پکڑ، کیسی تھی میری پکڑ۔ اولم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف، فوقہم، جو ان کے سروں کے اوپر ہیں، جو ان کے سروں کے اوپر ہیں، صافات و یقبضن، پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے، پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے، ان پرندوں کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ مقصد یہ کہ دیکھیں اتنے بھاری پرندے
اوپر اڑ رہے ہیں، کبھی پر کھول دیتے ہیں، نیچے کیوں نہیں گر رہے؟ حالانکہ آپ ایک پتھر اوپر پھینکے واپس آ کے نیچے گرے گا۔ اب اتنے بھاری بھرکم بڑے بڑے پرندوں کو کس ذات نے اوپر تھام کے رکھا ہوا ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب نیچے لکھے حاصل آیات، حاصل آیات یعنی یہ جو آیات آپ نے پڑھی نا 15 سے لے کر 19 تک، ان کا ایک حاصل، ایک سبق کیا نکلا اس کا؟ حاصل آیات ایسی طاقتوں اور قدرتوں کے مالک بادشاہ، ایسی طاقتوں اور قدرتوں کے مالک بادشاہ اللہ تعالی کا مقابلہ دنیا کا کوئی لشکر نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی لشکر نہیں کر سکتا۔ لہذا وہی معبود بنانے کے لائق ذات ہے، لہذا وہی معبود بنانے کے لائق ذات ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بہرحال آج کا سبق ہے، امید ہے لکھ لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیں اور پابندی اور اہتمام